کیا آپ اپنے شہروں کے اندر پیدل چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں، بولیوارڈ، سگنل فری کوریڈور جو ہم دیکھتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے بنے ہیں؟ ساری دنیا نے اس وقت پہچان لیا ہے کہ اگر آپ نے لوکل معیشت کو ترقی دینی ہے، آپ کو ایسے بازار اور ایسی سڑکیں اور ایسی گلیاں بنانی ہوں گی جہاں پہ عوام اپنے دن کے بیشتر کام پیدل چل کر مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں یہاں باہر آیا ہوا ہوں تھوڑا پیدل چلنے کے لیے ایک مارکیٹ میں اور ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے، تو میں نے سوچا میں آپ سے پیدل چلنے کے بارے میں بات کروں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یار ذوالقرنین کو کیا ہو گیا ہے، یہ پہلے تو بدماشیہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اچانک پیدل چلنے کے فوائد گنوانا چاہتا ہے، تو کہیں اس کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں ہو گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ جو میں باتیں پیدل چلنے کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق بھی بدماشیہ سے، ہمارے ملک کی اشرافیہ سے، اور جو ظلم انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے شہروں کے اوپر، ہمارے عوام کے اوپر روا رکھا ہوا ہے، اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ کیا آپ اپنے شہروں کے اندر پیدل چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ پیدل چلنے کا فیصلہ کریں، آپ کمپیوٹر ٹھیک کروانے جانا چاہتے ہوں، آپ کھانا کھانے جانا چاہتے ہوں، آپ اپنی شیو بنوانے جانا چاہتے ہوں، پیدل چل کر جانا چاہتے ہوں، تو کیا آپ پیدل چل کر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ اس سوال کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے شہروں کی حیت کے ساتھ، ہمارے شہروں کی ساخت کے ساتھ، ہمارے شہروں کے ڈیزائن کے ساتھ، ہماری کمیونٹیز کے ڈیزائن کے ساتھ، اور اس تعلق پہ ہی میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پیدل چلنا چاہیں آج کے پاکستان میں تو آپ پیدل نہیں چل سکیں گے۔ ہم روز خبروں میں سنتے ہیں کہ 5 لوگ پیدل چل رہے تھے، مر گئے، 2 لوگ مر گئے ایکسیڈنٹ میں، ایک بوڑھا سڑک کراس کرتے ہوئے مر گیا، موٹر سائیکل پہ فیملی جا رہی تھی، پیچھے سے آ کے گاڑی نے ٹھوکا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ آپ جی ٹی روڈ پر ملتان سے لاہور سفر کریں، آپ کو 20 کتے سڑک کے کنارے مرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے انسانوں کی بات کرتے کرتے تم کتوں پر کیسے پہنچ گئے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدل چلنا ہمارے شہروں میں دن بدن زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے۔ اگر کوئی شخص ہمت پکڑے بھی، پیدل چلے بھی، تو یا تو اس کو پیچھے آ کے کوئی ہارن مارے گا، یا کوئی موٹر سائیکل والا اس کو سائیڈ سے اپنا ہینڈل مار کر چلا جائے گا، یا کوئی گاڑی والا اس کو نیچے لتاڑ دے گا بیچارے کو، یا پھر اس کو سڑک کے کنارے کنارے دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپ چھپ کر چلنا پڑے گا۔ اتنا خطرناک بنا دیا ہے پیدل چلنا ہم نے اپنے معاشرے میں۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گاڑیوں کے باوجود، بڑی بڑی سڑکوں کے باوجود، ہائی ویز کے باوجود پیدل چلتے ہیں، اور اس پروسیس میں کئی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا پیدل چلنے کے لیے ان شہیدوں کو میرا سلام، ان کتوں کو، ان بلیوں کو میرا سلام، ان انسانوں کو میرا سلام جنہوں نے اپنی دھرتی کے اوپر پاؤں جمانے کا حق جتانا چاہا، جو پیدل چلنے کے لیے اپنا حق جتاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کہیں گے کہ یار پہلے لوگ بیچارے گرمی سے گر گر کر مر رہے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ لوگ پیدل چلنا شروع کر دیں، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں گر رہے ہیں۔ اس لیے گر رہے ہیں کہ ہم نے درخت سارے کاٹ دیے، ہم نے پیپل، شیشم، بوہڑ، ٹالیاں، بیریاں ساری کی ساری کاٹ دی، ہم نے کاٹ کے اپنے شہروں کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا۔ ظاہر ہے جب درخت ہی نہیں ہوں گے تو لوگ پیدل کیسے چلیں گے؟ تو پیدل چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پیدل چلنے کا انفراسٹرکچر بنا جائے، 2 رویہ فٹ پاتھیں بنائی جائیں، سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے درخت لگائے جائیں جن کی چھاؤں فٹ پاتھوں پہ ٹھنڈی چھاؤں پڑے۔ اگر آپ پیدل چلنا چاہیں تو آپ نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے شہروں کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے شہروں کی ساخت ہے، حیت ہے، جو ڈیزائن ہے، جس طرح سے وہ ڈیزائن ہوئے ہیں پچھلے 50 سال میں، وہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ سائیکل سواروں کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی نہیں بنا۔ تو وہ کن لوگوں کے لیے بنا ہے؟ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں، بولیوارڈ، سگنل فری کوریڈور جو ہم دیکھتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے بنے ہیں؟ وہ ان 50,000 سے 1,00,000 لوگوں کے لیے بنے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں۔ یعنی ہمارے پورے شہر کا انفراسٹرکچر صرف 50,000 سے 1,00,000 امیر لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، جبکہ 1 کروڑ سے زائد غریب لوگوں کے لیے لاہور کے انفراسٹرکچر میں کوئی جگہ نہیں ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ 50,000 طاقتور لوگ اگر شہر بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے سگنل فری کوریڈور کے لیے کرتے ہیں، عام دکاندار کے لیے نہیں کرتے، عام ریڑھی بان کے لیے نہیں کرتے،
وہ بڑے بڑے پلازوں کے لیے اپنے شہر ڈیزائن کرتے ہیں، گاڑیوں کے لیے اپنے شہر ڈیزائن کرتے ہیں، سڑکوں کے لیے، ٹھیکوں کے لیے اور ٹھیکیداروں کے لیے اپنے شہر ڈیزائن کرتے ہیں، جبکہ 1 کروڑ لوگ جو اس شہر میں رہنے والا ہے وہ اس شہر کے 90-95% حصے کو استعمال کرنے کے لیے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کا ہماری معیشت کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم گاڑیوں والا انفراسٹرکچر بنائیں گے، اگر ہم نے بال کٹوانے کے لیے 20 منٹ گاڑی میں سفر کر کے 5 کلومیٹر دور جانا ہے، ہماری اکانومی بھی اسی طرح سے ڈیزائن ہوگی۔ ساری دنیا نے اس وقت پہچان لیا ہے کہ اگر آپ نے لوکل معیشت کو ترقی دینی ہے، اگر آپ نے معیشت کو لوکلائز کرنا ہے، اگر آپ نے چھوٹے دکانداروں کو، چھوٹے بزنسز کو، عام لوگوں کو آپ نے ان کی معیشت مضبوط کرنی ہے، ان کی جیبوں میں پیسہ ڈالنا ہے، تو ساری دنیا نے یہ بات پہچان لی ہے۔ آپ کو ایسے بازار اور ایسی سڑکیں اور ایسی گلیاں بنانی ہوں گی جہاں پہ عوام آرام سے اپنے دن کے بیشتر کام پیدل چل کر مکمل کر سکیں۔ اور یہ راز سب ملکوں نے پا لیا ہے، یہ امریکہ نے بھی پا لیا ہے، یورپ نے بھی پا لیا ہے، چین نے بھی پا لیا ہے، ہانگ کانگ نے بھی پا لیا ہے، جاپان اور کوریا نے بھی پا لیا ہے۔ اگر نہیں پایا تو صرف پاکستان نے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان پہ بدماشیہ کا قبضہ ہے۔ اور یہ جو سبربز والا ڈیزائن ہے کہ جناب بڑے بڑے ڈی ایچ اے بنا دو، چوڑی چوڑی سڑکوں پہ 2-2 کنال کے گھر کھڑے کر دو جہاں درخت نہ ہوں بلکہ پام لگے ہوں اور فائکس کے درخت لگے ہوں، یہ ہم نے انفراسٹرکچر بنانا کہاں سے سیکھا؟ یہ بدماشیہ کے جو لوگ ہیں، نواز شریف، شہباز شریف جیسے، زرداری جیسے، یہ جب چھٹیوں پہ آسٹریلیا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ اس طرح کی چوڑی چوڑی سڑکیں دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی اپنے ملک کو ایسا کیوں نہ بنائیں۔ تو یہ پھر اپنے ارد گرد جہاں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے، رائمنڈ سے لاہور کا روڈ، گلبرگ سے ڈیفنس کا روڈ، کراچی میں جو شاہراہیں انہوں نے بنائی ہیں، یہ وہ شاہراہیں اپنے لیے ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ ہاں ہماری بڑی بڑی گاڑیاں چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، ہمیں پام کے ٹریز نظر آئیں، ہمیں فائکس کے درخت نظر آئیں۔ اور یہ امریکہ کی نقل کرتے ہوئے انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں باقاعدہ ہمارے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ 100 سال پہلے جائیں، آپ ہمارے ماضی پر غور کریں، آپ ہمارے شہروں کی ساخت پر غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں وہ شہر پیدل چلنے والوں کے لیے ڈیزائن تھے۔ ہماری اکانومی اس وقت معیشت پیدل چلنے والوں کے لیے بنی ہوئی تھی، آپس میں میل جول کے لیے بنی ہوئی تھی، اس چیز کے لیے بنی ہوئی تھی کہ ہم اپنے ساتھ والے دکاندار کو پہچانیں، ساتھ والے ہمسائے کو پہچانیں۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ پیدل چلنا بہت اہم ہے۔ جب تک ہم ایسے شہر ڈیزائن نہیں کرتے جس میں 100% لوگ آسانی سے اپنا دن گزار سکیں، آسانی سے اپنے کام کر سکیں، آسانی سے اپنا روزگار کما سکیں، اس وقت تک یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یہ بدماشیاں ڈیزائن کرتی رہے گی۔ ٹھیکیداروں کے لیے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والوں کے لیے یہ انفراسٹرکچر ڈیزائن ہوتا رہے گا اور ہم یوں ہی سڑکوں پر گرمی سے مرتے رہیں گے، گاڑیوں کے نیچے آتے رہیں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنا فون رکھیں، باہر جائیں اور تھوڑی دیر پیدل چلیں، بلکہ اپنے کام، روزمرہ کے کام پیدل چل کر کریں۔ امید ہے آپ کو میری یہ تھوڑی ٹیڑھی، تھوڑی مشکل، تھوڑی گہری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔